السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عذر والوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ یعنی وہ حضرات جنہیں کسی طرح کا عذر لاحق ہے، جیسے مریض، مسافر یا ڈرا ہوا اور خائف انسان، تو وہ کس طریقے سے نماز ادا کرے گا؟ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم ایسے ہی عذر والوں کی نماز کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جہاں تک مریض کا معاملہ ہے، اگر مریض کو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے مشقت یا ضرر لاحق ہو رہا ہو، یا جماعت میں حاضر ہونے کی صورت میں اس کے مرض میں اضافے کا خطرہ ہو یا شفایابی میں تاخیر کا خوف ہو، تو ایسے شخص کے لیے گھر میں نماز ادا کرنی جائز ہوگی۔ ایسا مریض اپنی استطاعت کے مطابق نماز ادا کرے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ تغابن آیت نمبر 16 میں فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یعنی جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جیسا کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر تھا، تو میں نے نماز کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پہلو کے بل نماز ادا کرو۔ یہ حدیث بخاری شریف میں مروی ہے۔ اگر انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت رکھتا ہو لیکن قیام مکمل کر کے رکوع میں جانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ استطاعت بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ اسی طرح جو شخص سجدہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہو لیکن رکوع کی استطاعت نہیں رکھتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مشروع طریقے سے سجدہ کرے۔ جہاں تک رکوع کا معاملہ ہے تو وہ بیٹھ کر رکوع کرے یا اپنی استطاعت بھر رکوع کرے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یعنی جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں تو حسب استطاعت انہیں انجام دو۔ جہاں تک عذر والے شخص کی بات ہے کہ کیا وہ ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرے گا یا دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتا ہے، تو ایسے عذر والوں کے لیے نمازوں کو جمع کرنا درست اور جائز ہے۔ وہ ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ جمع کر سکتا ہے۔ جن دو نمازوں کو جمع کر رہا ہو ان دونوں میں سے کسی ایک کے وقت میں جمع کیا جائے گا۔ جہاں تک مسافر کی بات ہے تو وہ 4 رکعت والی نمازوں یعنی ظہر، عصر اور عشاء کو قصر کرے گا، انہیں 2 رکعت ادا کرے گا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں، فرضت الصلاۃ رکعتین رکعتین فی الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزید فی صلاة الحضر، یعنی نماز حضر و سفر میں 2 رکعت فرض کی گئی تو سفر کی نماز اتنی ہی رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کیا گیا، متفق علیہ۔ مسافر کے لیے جمع بین الصلاتین یعنی ظہر و عصر، اسی طرح مغرب و عشاء کے مابین جمع کرنا درست ہے، اور جن 2 نمازوں کو جمع کریں گے ان میں سے کسی ایک کے وقت میں جمع کریں گے، ایسا کرنا جائز ہے۔ سعید ابن جبیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے سفر میں نماز کو جمع کر کے پڑھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کے مابین جمع کیا۔ سعید کہتے ہیں، میں نے ابن عباس سے کہا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اپنی امت کو پریشانی میں نہ ڈالیں۔ جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے جو خوف کی حالت میں ہوتے ہیں، جیسے مجاہدین فی سبیل اللہ، جب وہ میدان کارزار میں ہوں اور ان پر کفار کے حملہ آور ہونے کا خدشہ ہو،
تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس طریقے سے صلاۃ خوف ادا کریں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ اگر خوف شدید ہو جائے تو وہ پیادہ اور سواری پر نماز پڑھیں گے، یعنی اپنے قدموں پر چلتے ہوئے اور اپنے چوپایوں پر سوار ہو کر، خواہ قبلہ رو ہوں یا نہ ہوں، وہ اشارے سے رکوع و سجود کریں گے۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو اپنے نفس پر خائف ہو وہ اپنی حالت کے مطابق نماز پڑھے گا، اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے جس کی اسے ضرورت ہے، جیسے بھاگنا یا اس کے علاوہ کچھ اور، مگر کسی حق سے روگردانی کی صورت میں بھاگنے والا جیسے چور اور اس جیسا، تو اس کے لیے صلاۃ الخوف پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو رخصت ہے، اور رخصت معصیت کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فقہ اور سمجھ عطا کرے اور نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔